الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ چل رہا ہے ایک رکوع ایک لیکچر کا، فہم قرآن کلاس ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع سیکھیں گے۔ 2 آیات پہ مشتمل ہے، ایک آیت بہت لمبی ہے اور ایک ذرا چھوٹی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لین دین کے احکام بیان کیے ہیں، خاص طور پہ قرض کا لین دین جب ہوتا ہے، ادھار کا لین دین جب ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا اصول و آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھا جائے تو باہمی لڑائی جھگڑے اور نفرت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یا فیس بک پیج پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اور فیس بک پیج سے سن رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ویڈیو پسند آئے، ظاہر ہے اللہ کے کلام کو کون پسند نہیں کرے گا، تو ہمیں اللہ کے پیغام کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پسند کرنا چاہیے، اس لیے اس کو لائک کیجئے اور اس نور کو آگے پہنچانا چاہیے۔ ایک آیت بھی آپ کو اگر پہنچتی ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ تو ویڈیو کے آخر پہ ایک پیغام ہوگا، اس پر بھی توجہ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب تم کوئی لین دین کرو تو اس کا لکھ لکھا کر لیا کرو، اس کی دستاویز لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اندھا اعتماد ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے، اس میں جو شر ہے اور خیر ہے اس کو رب بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ایک خیر کے اندر بھی شر نکل آتا ہے اور ایک شر کے اندر سے بھی خیر نکل آتی ہے، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم پابند ہیں کہ ہم اس خالق و مالک کے احکام پہ چلیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کا لٹریچر اور اصول و ضابطہ بھی ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی بھی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، مقرر مدت کے لیے، طے شدہ تاریخ کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو قرض کی واپسی کی مدت متعین ہونی چاہیے، ان لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی لمٹ مقرر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہوگا تو دے دے، نہ بن سکا تو نہ دے، میری طرف سے اس کو گفٹ ہوگا۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واپس لینا ہے، مقرر مدت ہے، پھر اس کو لکھنا چاہیے اور اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب لکھے گا کون؟ اس کو کاتب لکھے گا جو لکھنے کا ماہر ہے اور لین دین کی زبان کو جانتا ہے، کیونکہ ہر معاملے کی، ہر کاروبار کی، ہر شعبے کی ایک لینگویج ہوتی ہے، تو ان اصطلاحات کو اور ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی لکھے تو وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ لکھنے والا اپنی طرف سے کوئی حرف زنی نہ کرے، کوئی اس بیان کے خلاف نہ جائے جو بیان کا مقصد اور مدعا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اب کاتب کو اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکھنا سکھایا ہوا ہے تو وہ
کسی کے مطالبے پر لکھنے سے گریز نہ کرے، بلکہ اس کو مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اب تو عرضی نویس اور اشٹام نویسوں کا پورا ایک ماحول ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب لکھنے پڑھنے کی صلاحیت والے لوگ بہت کم تھے معاشرے میں، مدینہ کے اندر، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو وہ انکار نہ کرے، وہ مدد کرے، تعاون کرے۔ اس وقت لکھنے والا کوئی فیس نہیں لیتا تھا، اور یہاں پر فیس کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ آج کل تو فیس دے دو اور اسٹام لکھوا لو، وثیقہ لکھوا لو۔ تو کیا کرے؟ فَلْيَكْتُبْ، تو ایسے کاتب کو لکھ کے دے دینا چاہیے۔ اب اس کو املا کون کروائے گا، اس کا بیان کون لکھوائے گا؟ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے یا ادھار لے رہا ہے، وہ اس کو املا کروائے گا، ڈکٹیشن کروائے گا کہ یہ چیز لکھو کہ میرے ذمے فلاں چیز لینے کے اتنے پیسے ہیں اور میں فلاں مدت کو اس انداز سے دوں گا۔ تو یہ املا کروائے لینے والا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کرواتے ہوئے اپنے اللہ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے، اس سے ڈرتے ہوئے یہ تحریر کروائے، اس میں کوئی کمی بیشی ایسی نہ کرے کہ دونوں میں سے کسی کو نقصان ہو، خاص طور پہ جس سے آپ لے رہے ہیں اس کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے لکھتے ہوئے بھی دیانتداری اور رب کے تقوی کا خیال رکھنا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی چیز کم نہ کرے، پورا پورا لکھوائے۔ جتنی چیزیں لے رہا ہے، جتنی آئٹمز لے رہا ہے، مثلا کوئی مکان ہے یا کوئی سواری ہے، اس کے جو عیب و ہنر ہیں، جو اس کے اندر خوبیاں خامیاں، وہ ساری لکھوا دے، جس سے اس کی شناخت ہو جائے کہ ہاں یہ چیز واقعی اس رنگ کی، اس قد کاٹ کی، اس سائز کی، یہ ساری چیزیں ان سہولتوں والی یہ چیز موجود ہے، تو جو میں لے رہا ہوں اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ نادان ہے جو جس پر یہ حق بن رہا ہے، وہ اگر نادان ہے، وہ عبارت نہیں لکھوا سکتا، یا کوئی بھی اس کے اندر کمزوری ہے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے، بول نہیں سکتا، یا آواز اتنی پہنچا نہیں سکتا، او لا یستطیع، یا اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے ان الفاظ کو ادا کرنے کی، یا وہ زبان اور لینگویج ہی نہیں آتی، یم اللہ کہ اس کو املا کرا سکے، ہوا وہ خود، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر کیا کرنا چاہیے؟ لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ لینگویج نہیں آتی ہے، یا وہ بیان نہیں کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، یا کچھ نا سمجھ ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے جس کے اندر سفاہت بتائی گئی ہے کہ بیوقوف یا کم عقل ہے، ضعیف یعنی کمزور ہے جسمانی طور پر، گویائی کی قوت نہیں ہے، او لا یستطیع، یا کوئی بھی اور استطاعت اس کے اندر نہیں ہے کہ املا کروا سکے وہ خود، تو پھر کیا ہو؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا ولی، اس کا سرپرست، اس کا گارڈین، وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے، اس کا بڑا جس پر اس کو اعتماد ہے یا جو اس کا خیر خواہ ہے، وہ لکھوا دے اس کی طرف سے، یہ اس کا وکیل ہوگا یا اس کا ولی ہوگا۔ پھر کیا ہے کہ صرف لکھوا ہی لینا ہے یا کچھ اور بھی اس کا تقاضا ہے؟ فرمایا اور بھی تقاضا ہے، وہ کیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے دو اس پر گواہ بنا لیے جائیں، تو دو گواہی دیں، ان گواہوں کے نام، ان کا انگوٹھا، ان کا شناختی کارڈ نمبر، یا جو بھی آج کے دور میں تقاضے ہیں گواہی کے اور گواہوں کے دستخط سگنیچر لینے کے، وہ پورے کیے جائیں، دو گواہ مردوں میں سے بنا لیے جائیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد دستیاب نہیں ہیں اس وقت جس وقت یہ تحریر لکھوائی جا رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں۔ تو دو عورتیں کیوں ہو جائیں، اس کا آگے پھر بیان ہوگا، اس کی حکمت بیان ہوگی، لیکن فرمایا کہ وَامْرَأَتَانِ، دو عورتیں ہو جائیں اور ایک مرد ہو جائے، ممن ترضون، ان میں سے، ان مردوں عورتوں میں سے جن سے تم راضی ہو، جانبین فریقین، لین دین کرنے دونوں ہی اس پر متفق ہوں، تو اس کو تم گواہ بنا لو، من الشہداء، گواہوں میں سے جس پر
تم راضی ہو اور اس کی دیانتداری اور تقوی اور پھر بعد میں دستیابی کئی پہلوؤں سے رضامندی ہوتی ہے، تو ہر لحاظ سے آپ کو اعتماد ہو، رضامندی ہو، تو ان لوگوں کو گواہ میں شامل کر لو۔ اب یہ دو عورتیں جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے یہ کیسی ہوں؟ ان کو دو کیوں رکھا گیا، ایک کیوں نہیں رکھا گیا؟ یعنی عورتیں ہوں تو دو رکھی جائیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آگے فرمایا ان تضل احداہما، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک گمراہ ہو جائے، یعنی بھول جائے اور اس کو سمجھ نہ رہی ہو، بھول گئی ہو، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ خواتین میں بھولنے کی بھی ہوتی ہے، چونکہ یہ خانگی معاملہ تو ہے نہیں کہ روزمرہ کی چیزیں یاد رہیں یا اولاد کی پرورش، وگرنہ عورتوں کو تو دیکھیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچہ اس کا کب پیدا ہوا تھا اور کب اس کا ختنہ کیا تھا اور کون سا اس کا کپڑا کب خریدا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو معاملات خواتین جو روزمرہ کرتی رہتی ہیں اس میں تو وہ مردوں سے زیادہ آگے ہوتی ہیں۔ مردوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کب پیدا ہوا، اس کو تاریخ لکھنا پڑتی ہے، لیکن ماؤں کو یاد رہتی ہے۔ تو کئی لحاظ سے فیلڈ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ اب لین دین، کاروباری لین دین ہے، مکان وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یا سواری یا اور کوئی کارخانہ، فیکٹری، زمین، جاگیر وغیرہ، تو اس میں عورتوں کا تجربہ اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہی بھول جائے اس طرح کی، اس لیے دو عورتوں کا اس میں کہا گیا ہے، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اب جب معاملہ طے ہو گیا اور وقت مقرر آ گیا جس میں مقروض کے ذمے قرض واپس ہونا تھا، تو وہاں پر گواہوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب گواہ کوئی یہاں ہے، کوئی کہاں ہے، دور جانا ہے کچہری میں، عدالت میں پیش ہونا ہے جج کے ہاں، تو گواہوں کو اکٹھا کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آج میں نے اگر یہاں پہ کسی دو افراد کو گواہ بنایا ہے، ان کا تبادلہ کہیں اور ہو گیا، کوئی لاہور جا بیٹھا، کوئی شہر کے دوسرے کونے میں، تو اس کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ فی سبیل اللہ شہادت ہوتی ہے، اس پر پیسے کا لین دین نہیں ہوتا، یہ تو ہمدردی ہے، باہمی تعاون ہے گواہی میں، تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، جب کبھی ان کو دعوت دی جائے، بلایا جائے کہ آؤ بھائی آپ کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ انکار نہ کرے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، آگے ایک اور مسئلہ، ایک اور پہلو ہے کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، صغیراً او کبیراً، معاملہ چاہے کوئی چیز لین دین کا یا رقم کا چھوٹا ہے یا بڑا، تو اس میں آپ بے پرواہی یا لاپرواہی اختیار مت کیجیے کہ تم لکھو ہی نہ کہ چلیں جی اس کا کیا لکھنا ہے، بس ٹھیک ہے، تو آپ لازمی اس کو لکھ لیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ الی اجلہ، اس کی مدت تک کے لیے جو لکھنا ہے وہ لکھ لیا جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں جو ہماری نفسیات کے خالق بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ قرین انصاف ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے، تمہارے ماحول کی خوشگواری، تعلقات کی استواری اور زیادہ دیر تک تمہارا باہم چلنا، اس بات کے لیے یہ ضمانت چاہیے کہ تم لکھ لو۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور لکھی ہوئی تحریر گواہی پیش کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہے زبانی گواہ بنا لیے، ایک ہے کہ اب تحریر لکھ لیں، اسٹامپ لکھ لیں، اس پر آپ نے دستخط، سگنیچر، مہریں وغیرہ لگا لی ہیں، بیان بھی واضح ہے، تو وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، تحریر حفظ سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی یہ شک سے بچانے والا اور شک کے خدشات سے محفوظ رکھنے والا ایک حیلہ ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اب ایک رخصت ہے کہ جس میں آپ نہ بھی لکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ نقد لین دین کا معاملہ، جیسے ہم بازار جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں اور بل ادا کرتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں، تو اس کے لیے لکھنے کی اور اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا دکاندار، ہم سائے دکاندار ایک دوسرے سے کرتے ہیں
کہ اس نے اگر سودا سلف کوئی گاہک لینے آیا ہے لیکن اس کے پاس ختم ہے، دوسرے دکاندار سے وہ عارضی طور پہ اٹھوا لیتا ہے، تو اس کو بھی یعنی یہ جو ہینڈ ٹو ہینڈ لینے والا معاملہ ہے 10 بدس، اس میں رخصت ہے کہ آپ نہ لکھیں۔ اگر نہیں لکھتے کوئی مذائقہ نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں لکھو گے عام معاملات میں تو گناہ ہے، اور 10 بدس نقد لین دین میں اگر نہیں لکھتے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ اللہ تکتبوہ، کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، البتہ گواہ بنا لو تم جب بھی آپ یہ لین دین کرو، تجارتی معاملہ کرو تو اس پر گواہ ضرور بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اب لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے گی اور نہ گواہ کو پریشان کیا جائے گا۔ اب بعض اوقات یہ ہے کہ دباؤ ڈالتے ہیں، تحریر بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ریکارڈ تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جن کی نیتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، فساد چاہتے ہیں، تعدی اور ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ گواہوں کو بھی عین کچہری کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں، تو یہ رب کے حکم کی بالکل خلاف ورزی ہے اور فساد برپا کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کسی کاتب لکھنے والے کو اور کسی گواہ کو ضرر نہیں دیا جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر کہیں پیش ہونا ہے اور اس کے پاس سفر خرچ نہیں ہے، دور سے آنا ہے، یا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو وہ اس کو بھوکا نہ رکھیں اور اس کے سفر کو آسان بھی بنائیں، اس کے غذا اور کھانے کا بھی بندوبست کریں تاکہ وہ آسانی سے آپ کی خدمت کے لیے آ جائے۔ لیکن اگر اس کو سفر خرچ بھی نہیں دیتے، اس کی مار پٹائی بھی کرتے ہیں، اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، بھوکا بھی رکھتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادتی ہے۔ وہ کیسے آپ کے حق میں گواہی درست دے گا؟ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ فسوق ہوگا تمہارے، یہ فاسقانہ رویہ ہوگا، یہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، اس لیے آپ کسی کو تکلیف مت دیجیے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے اور کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملے کو، اب دیکھیں نماز کا حکم دیا تو اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی، وہ نبی علیہ السلام پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ تفصیلات اس کی بتا دیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی، وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن یہ جس کی تفصیل اللہ خود کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے یہ بگڑے نہیں، بنی رہے آپس میں، اور تم ایک دوسرے سے خوشگواری کے ساتھ ملتے جلتے رہو اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تو تعلیم دے رہا ہے، خدا کرے ہمارے خطیب، جمعہ کا خطبہ دینے والے، وہ بھی تعلیم یہ آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ دیکھیں نکاح، طلاق اور یہ لین دین کے معاملات کو عام طور پر ممبر و محراب سے بیان نہیں کیا جاتا، پھر مفتیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کو، پی ایچ ڈیز کو یہ ممبر سنبھالنا چاہیے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، پھر خطبے کے بعد ذرا ٹھہرے بھی رہیں تاکہ اس خطاب کے دوران میں سامعین کو اگر کچھ پوچھنا تھا تو وہ بعد میں پوچھ لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ دیر ٹھہرا کرتے تھے اور یہ سنت ہے۔ بعض اوقات تو آپ عصر تک مسجد میں رکنا آپ کو پڑتا تھا جو لوگ ملاقاتی آتے تھے، لیکن ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ تنخواہ پہ رکھتے ہیں خطیب اور امام کو، تو وہ سلام پھیرتے ہی خطبہ ختم کرتے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اس سے جا کے ٹیوشنیں وغیرہ پڑھانی ہوتی ہیں، اس سے لوگ جاہل رہ جاتے ہیں۔ تو ہماری کمیونٹی کے افراد کو چاہیے، معاشرے کے لوگوں کو، کہ وہ مسجد کے امام و خطیب کے جو حوائج ضروریہ ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کی وہ کفالت کریں، اور اس کو اتنا کر دیں کہ وہ پیچھے نہ دیکھے بلکہ وہ مصلی پہ جم کے لوگوں کی تشفی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اب اگر تم سفر پر تھے
لین دین کا معاملہ تھا اور وہ راہ چلتے رستے میں ہوا ہے، 2 4 8 10 دن کا 15 دن کا جب پیدل سفر تھا تو اس دوران میں کر لیا، یا آج بھی اگر سفر کے دوران میں کسی پڑاؤ پہ تمہارا لین دین ہو جاتا ہے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اب تمہارے پاس کاتب تو ہے نہیں جو تحریر لکھے، تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر کوئی رہن قبضے میں دے دیا جائے، یعنی گارنٹی کے طور پر، ضمانت کے طور پر کوئی چیز، اہم چیز رکھوا دی جائے، جیسے ہم کسی کے ہاں موبائل رکھوا دیں، پھر یہ گھڑی یا یہ فلاں چیز یا موبائل یا کوئی چیز جو آپ دے سکتے ہیں رہن کے طور پر، وہ اس کے پاس رکھ دیں ضمانت کے طور پر، اور یہ بہترین حل ہے لین دین کے معاملات کو بہتر بنانے کا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے پاس امانت رکھے تو پھر اس کی امانت کو لوٹا دے جس کے پاس امانت ہے، یعنی یہ رہن میں کوئی چیز دے دی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو خراب کر دے یا اس کو استعمال کر کے ناکارہ بنا دے، اور اس مدت کے اندر اس کو امانت کے طور پہ رکھنا ہوگا اور اسی حالت میں واپس لوٹانا ہوگا جو آپ نے رہن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے رب سے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آگے فرمایا گواہوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ جو گواہ لین دین کے معاملے میں بن چکے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دے دی ہے، تو وہ گواہی کو چھپائیں مت یا تبدیل بھی نہ کریں، اس لیے ٹھیک سچی گواہی دے دیں جب ضرورت پڑے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے چھپا لیا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یاد رکھے کہ اس کے دل نے ایک گناہ کیا ہے، یہ ایک قلبی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے بندہ بھول جائے یا ایسا معاملہ آ گیا، اچانک ہو گیا ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکا ہے یا اور کوئی پرابلم ہے، لیکن جان بوجھ کے گواہی چھپانا تو یہ تو دل کا معاملہ ہے، اور اس کی تو گرفت ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو وہ اس کے دل کو روگ لگ گیا ہے، یہ دل کی بیماری آ گئی ہے، اب اس کے اگلے معاملات بھی الٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سینے کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، اور فرمایا وہ دل ہے، اشارہ کر کے فرمایا، تو دل کو گناہ گار مت کیجئے، گواہی کو مت چھپائیے اور نہ تبدیل کیجئے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ حضرات ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے واضح طور پر ہمیں بہترین اصول عطا فرمائے ہیں، قرض کا لین دین یا چیزوں کا لین دین یا ادھار وغیرہ کا معاملہ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔